السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، مختلف سیاسی، سماجی اور دینی تنظیموں کے ذمہ داران، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج ہم اپنے ملک کا 71واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ اس مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ صدیوں سے آپس میں میل محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غم، دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے آئے ہیں۔ لیکن جب انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے انہوں نے ہماری گنگا جمنی تہذیب پر حملہ کیا، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی کیا اور ہمیں آپس میں لڑا کر کمزور کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انگریز پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ پھر ہمارے آباء و اجداد نے، ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں نے سب نے مل کر انگریزوں سے آزادی کی لڑائی شروع کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آزادی کے ان متوالوں نے ہر موڑ اور ہر محاذ پر انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ انگریزوں نے ہندوستانی قوم کی قوت ارادی اور قوت اتحاد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارا وطن عزیز انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ معزز سامعین، آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہمارے پاس اپنا کوئی دستور اور آئین نہیں تھا، اس لیے ایک دستور ساز کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا، جس کمیٹی نے 26 نومبر 1949 کو ہمارے ملک کے لیے دستور اور آئین مرتب کیا، جو 26 جنوری 1950 کو نافذ العمل ہوا، جس میں واضح طور پر یہ بات ذکر کی گئی کہ ہمارا یہ ملک کسی مخصوص مذہب کے مطابق نہیں چلے گا، ہمارا یہ ملک ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا جس میں تمام شہریوں کو برابری کا درجہ حاصل ہوگا۔ ہمارا دستور کہتا ہے کہ مذہب یا ذات کی بنیاد پر کسی شہری کی شہریت نہیں چھینی جائے گی۔ ہمارا دستور کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی غیر ملکی کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ ہمارا دستور کہتا ہے کہ قانون کی نگاہ میں تمام شہری برابر ہیں۔ ہمارا دستور کہتا ہے کہ ہر شہری کو خیال کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور مذہب کی آزادی حاصل ہوگی۔ ہمارا دستور کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ امتیاز یا بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن افسوس آج حکومت انگریزوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے بھائی چارہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہمارے دستور اور آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ملکی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری اور گرتی ہوئی معیشت سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی CAA، کبھی NRC اور کبھی NPR کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے لوگ تمہارے پہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ وہ تم سے سوال کریں گے مہنگائی کا، وہ تم سے سوال کریں گے بے روزگاری کا، وہ تم سے سوال کریں گے گرتی ہوئی ملکی معیشت کا، وہ تم سے مطالبہ کریں گے CAA کی منسوخی کا، وہ تم سے مطالبہ کریں گے NRC اور NPR کے عدم نفاذ کا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے عوام کی باتوں پر توجہ نہیں دی تو جس عوام نے تمہیں کرسی اقتدار پر بٹھایا ہے وہی عوام تمہیں نیچے اتارنا بھی جانتی ہے۔ آئیے یوم جمہوریہ کی اس خوبصورت موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ملک اور اس کے دستور کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے ہر جمہوری راستہ اپنائیں گے، تاکہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے مجاہدین آزادی اور ہمارے دستور سازوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے اور ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بنا رہے۔ میں ان چند اشعار پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ لہو
لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔